پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بھی کچھ نعرے لگے، اس سے پہلے آزاد کشمیر میں کچھ نعرے لگتے رہے، اور آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کبھی کسی کو غدار نہیں کہا۔ بالکل بلاول بھٹو صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، انہوں نے کسی کو غدار نہیں کہا۔ مودی کا یار یقیناً وہ کہتے رہے اور آج بھی اپنی بات پہ قائم تھے۔ سوال یہ ہے کہ مودی کا یار پھر کس کو کہہ رہے تھے اور مودی کے یار کہنے کا مطلب کیا تھا۔ یہی سلوگنز ہم نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن جو تھا اس میں بھی سنے، کشمیر کے حوالے سے تھا، اور وہاں پہ یہ نعرے لگے جب سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب نے گفتگو شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک خبر ڈان اخبار میں سرل المائدہ جو کہ ایڈیٹوریل رائٹر بھی ہیں، ڈان کے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے دی۔ اس کے بعد یقیناً جیسے کہ ہوتا ہے کوئی بڑی خبر آ جائے تو ہر طرف سے اس کی تردید آتی ہے، اس خبر کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کی بھی تردید آ گئی، اور نشانہ ہمیشہ اس رپورٹر کو بنایا جاتا ہے جو کوشش کرے کہ جی کچھ سٹوری اس حوالے سے لے کے آئے جو تھوڑی سی سینسٹیو ہو۔ سرل نے اپنا کام کیا ایز اے جرنلسٹ، لیکن سارا غصہ نزلہ ڈان اخبار اور سرل پہ نکلا۔ لیکن سرل سے میری ابھی پروگرام سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی، اس نے کہا کہ جی میں اپنی سٹوری پہ 100% قائم ہوں۔ سرل المائدہ یقیناً ایک اچھے صحافی بھی ہیں اور وہ اپنی سٹوری پہ قائم ہیں کہ جناب انہوں نے جو خبر دی بالکل صحیح دی۔ تو سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ رپورٹر نے تو اپنا کام کیا، تو یہ خبر پھر کون انٹرسٹڈ تھا کہ اس طرح کی خبر آئے، اور اس سے امپریشن کا کیا گیا؟ کیا امپریشن یہ گیا جس طرح کہ بھارتی میڈیا نے اس کو اٹھایا کہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کوئی پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی ابھی بھی سرپرستی کر رہی ہے، اس طرح کا میسیج انٹرنیشنلی کنوے کیا گیا؟ کون یہ چاہ رہا ہے سول ملٹری تعلقات کی پاکستان میں ایک ہسٹری، اور خصوصاً نواز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد وہ ہسٹری ہمارے سامنے ہے، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے، پرویز رشید صاحب آن دا ریکارڈ ہیں، حالانکہ جلسوں میں نعرے وہ کچھ اور لگاتے ہیں، لیکن آن دا ریکارڈ کہتے ہیں جی سول ملٹری تعلقات بہت اچھے ہیں، سارے ایک ہی پیج پہ۔ میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی زیدی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ جنرل امجد شعیب صاحب، ایک تو میسیج کیا دیا گیا، کیونکہ سرل کی جو خبر ہے اس حوالے سے رپورٹر نے تو اپنا کام کیا، اس خبر کے پیچھے یقیناً جو بات چیت ہے اس طرح کی بات چیت کچھ نہ کچھ تو پیرائی میں ہوئی ہوگی، کانٹیکس کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ تبھی خبر آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ دھواں ہوتا ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں آگ ضرور ہوتی ہے، تو یہ آگ لگی کہاں پہ ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑے دو تین اس کے اسپیکٹ پہلے پریمبل کے طور پہ ذکر کر۔ پہلی بات یہ کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جب چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی یا بڑے سینئر لوگ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں تو جو اس کے مندرجات ہوتے ہیں وہ سیکرٹ ہوتے ہیں، اس کی لیکیج جو ہے یہ کرائم ہے۔ سو جس کسی نے لیک آؤٹ کیا اس نے ایک جرم کیا، کیونکہ اس کا فائدہ آپ کے دشمن کو پہنچتا ہے، وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور جس نے یہ کیا اس کی نیت یوں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، جو کہ صورتحال کے بالکل برعکس ہے کہ وہ آپ کے اداروں کی تذلیل چاہتا ہے، آپ کے اداروں کو انٹرنیشنلی بے توقیر کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس قصے کی آئی ایس آئی کے حوالے تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ یہ شخص پکڑا جائے جس نے یہ لیک کی، اندر کی میٹنگز کے جس نے دی۔ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس بھی ہے ملک میں، وہ اپنی جگہ وہ پہ، بات تو آگئی، سٹوری لیکن وہ ٹھیک ہے کہ کانٹینٹس ہیں اور لیک ہوتی ہے، اگر لیکیج بند ہو جائے تو صحافی کیا کریں گے؟ نہیں میں صحافی کی بات نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ریاست کے اپنے راز بھی ہوتے ہیں، اور راز جو ہیں وہ صحافی بے شک ڈھونڈتا رہے، لیکن جن کی ذمہ داری ہے وہ انڈر اوتھ انہوں نے چھپانے ہوتے ہیں۔ جب اس میں کوئی اسٹیٹ سیکرٹ تھا؟ اس میں اسٹیٹ سیکرٹ ہے کہ آپ نے اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں آگے آپ کو بتاتا ہوں جو سیکرٹ تھیں۔ اب چیز یہ ہے اگر نہ بھی ہو تو کیا آپ اپنے اداروں کو، آپ کی فوج، آپ کی آئی ایس آئی، ان کی تذلیل کر سکتے ہیں، ان کو آپ متنازع بنا سکتے ہیں؟ یہ آپ کے ملک کے دفاع میں کیا اس کے لیے مناسب ہوگا؟ یہ چیزیں جو ہیں ان کا اگر آج یہ چیز وہاں سے لیک آؤٹ ہوئی ہے، کل اس سے بڑی کوئی اور ہو سکتی ہے۔ یہ تو جب تک آپ باندھیں گے نہیں کہیں، یہ خطرات موجود رہیں گے، اور ایک کلپریٹ موجود ہے اس میں، جو شیطان جس نے کہ یہ سارا پھیلایا باہر نکل کے، اس کا پکڑا جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر پاکستان کے سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ ہمارا مقدمہ بنتا ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے، اور یہ تحقیقات آئی ایس آئی کے ذریعے کروانی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو جس سٹوری کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں دو تین چیزیں پرومیننٹ اس میں یہ الزام لگا کہ جی شاید آئی ایس آئی
یا فوج، جو امپریشن ایک دیا گیا، اور انڈیا نے بھی اس سٹوری کو، انڈین میڈیا نے بھی اسی طرح اٹھایا کہ جی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی سرپرستی یہ کرتے ہیں، ان کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یا سیوین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایکشن کرنا چاہتی ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے. اچھا، اس میں میں اس کا وضاحت دے دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ 2004 میں جنرل مشرف کے دور میں یہ طے ہوا کہ جی یہ جتنے بھی جہادی شادی ہیں ان کو اٹھوا دیا جائے، اور جنوری 2004 میں یہ انڈیا کو بھی کنوے کر دیا گیا کہ جی یہاں سے ابھی کوئی لوگ نہیں جائیں گے. چنانچہ ان کے کیمپ شیمپ یہ وہ ساری چیزیں وہاں سے ختم کر دیں. پھر بھی چند لوگ کو شاید پرائیویٹلی اس قصے کو کرتے رہے، روگ ایلیمنٹ بن جاتے ہیں. جب آپ نے بند کرایا آپ نے روگ ایلیمنٹ کا ذکر کیا، کوئی روگ آرمی کے اشتہار کارگل وار کے بعد بھی چھپائے گئے تھے، وہ بالکل چھپائے گئے، تو وہی انہوں نے کیے تھے. اچھا میں ابھی اب بتاتا ہوں، الزام ہے ان کے اوپر یہ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس میں ان جہادیوں میں سے ساؤتھ پنجاب کے وہ جو بنے پنجابی طالبان، وہ انہی میں سے بنے تھے جو کشمیر میں کرتے تھے، اور ہم نے جب ان کو سب کو روکا وہ ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. سو یہ ایک ثبوت ہے کہ ابھی ہم ان کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ اب کریں. دوسری بات ہوئی کہ جب ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی، ابھی میری اطلاع کے مطابق، یہ آتے پہلے دن سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ان کو روکیں، جہادی ایلیمنٹس کو، کیونکہ ہم ان میں سے کسی کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، نہ ہم ان کے مدرسے گرا دیں، ان کو پکڑ کے پھانسیاں دے دیں، اندر ڈال دیں، جو جی چاہے کریں. پھر اس سال اپریل میں میری اطلاع کے مطابق حکومت کو آئی ایس آئی کی طرف سے 2 پلانز دی گئی، کیونکہ جس دن سے نیشنل ایکشن پلان شروع ہوئی ہے، آئی ایس آئی یہی رونا روتی رہی ہے کہ جی ان کی وجہ سے باہر امپریشن خراب ہوتا ہے، آپ ان کو روکیں. اچھا اب جناب جب وہ 2 پلانز دی گئیں اور وہ اپریل کی پڑی ہوئی ان کے پاس، پروونشل گورنمنٹس آگے ہلنا نہیں چاہتی تھی. کیوں؟ کہ ان کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں. یہ دونوں تنظیمیں جن کا زیادہ رونا وہ تو پنجاب میں ہیں، جیش محمد بھی اور لشکر طیبہ بھی. آپ پیٹتے رہیں کہ جی وہاں رینجرز آپ لگائیں، رینجرز کو آپریٹ کرنے دیں، آج دن تک آپ نے نہیں کرنے دیا. اور رینجرز اگر آپریٹ کرتے تو اس میں آئی ایس آئی اور آرمی کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ان کو پکڑنے کی. پھر انہوں نے کہا، آرمی نے کہا کہ جی یا ہمیں لیگل کور دے دیں، ہم آپریٹ کریں، اگر لیگل کور نہیں دینا تو پھر آپ کچھ کریں. اور یہ پلانز ہیں 2، اور پلانز میں ان کو ایک مین سٹریمنگ کا تھا کہ جن سب لوگوں کو مین سٹریم میں لائیں، ان کو پالیٹکس میں ڈال دیں، رفاع عامہ کے کاموں میں ڈال دیں، ان کاموں سے روکیں. اور دوسرا تھا کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، وہ پلان نیکٹا نے لے لی. اب جناب حکومت اپنی یعنی چیف منسٹر وغیرہ یہ ڈریگ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر ہل نہیں رہے. اس طرح کی باتیں آپ کے خیال میں ہوئی ہوں گی وہاں پہ یا نہیں ہوئی؟ یہ کئی عرصے سے چل رہی تھی، کئی عرصے سے چلی. مذہب فیصل کریم کنڈی صاحب، بہت دفعہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ بھئی یہ قصہ کریں، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ابھی اگلے آپ گیسٹ پہ جا رہے ہیں، میں صرف آپ کو اتنا عرض کر دوں، مشکل یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر یہ انڈین پروپیگنڈا پہ زیادہ یقین کرتے ہیں ہمارے حکومت والے، بجائے اپنے لوگوں کے بیانات پہ. جو کور کمانڈر کانفرنس میں بھی بات آئی تھی کہ ہوسٹائل نیریٹو جو انڈیا میں نیریٹو آتا ہے وہ یہاں پہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے ایز اے پالیسی. اس میں صرف میں ایک مثال دے دوں پھر آپ ادھر جائیے. پٹھان کوٹ کا قصہ ہوا، ہمارے اوپر فرد جرم عائد ہونے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے سری لنکا سے ٹیلی فون کر کے فرد جرم اپنے اوپر عائد کر لی. اور جب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے لوگ ماننے کو تیار نہیں. ذمہ داری کا ثبوت دیا نا وزیر اعظم نے. کیوں نہیں مان؟ انڈیا میں ذمہ داری کا ثبوت انڈیا میں بالکل انڈیا میں ان کے بی ایس ایف کا انسپیکٹر جنرل کہتا ہے جی کہ میرے یہاں سے کہیں سے کوئی بارڈر کراسنگ نہیں ہوئی، کوئی فینس کہیں سے ڈیمیج نہیں ہوئی. ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان کے کسی ادارے یا پاکستان کا اس میں کوئی دخل نہیں. لیکن ہمارے لوگ نہیں مانتے. فیصل کریم کنڈی صاحب، 30 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک نعرہ لگایا، مودی کا یار ہے، گرتی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. اگر آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ چلا دیتا ہوں، آج بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا. ہم آج بھی کہتے ہیں، آج بھی یہی بات کہتے ہیں. بلکہ آج جو بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس حوالے سے کہ میں نے کبھی نواز شریف کو غدار نہیں کہا اور الیکٹڈ منسٹر کو کہنا بھی نہیں چاہیے، بلاول صاحب نے بھی یہ بات ری ٹویٹ کی. کیا کہا آئیے ذرا سنتے ہیں. یہ کہا ہے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے. میں کبھی بھی نہیں سوچ بھی سکتا ہوں کہ میں اس ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم کو غدار کا الفاظ اس کے لیے یوز کروں. میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، میں یہ کیسے کر سکتا؟ میں نے کہا تھا کہ مودی کا یار کو ایک دھکا اور دو.
that too within the context of आपने उसको अपना घर में ले आकर बेटी के शादी में ले आकर ये image दिया था, लेकिन गद्दार का लफ्ज़ कभी भी नहीं इस्तेमाल करें. मेरा वज़ीर आज़म के साथ बहुत इख्तिलाफ़ात है. I disagree with him on his conduct of foreign policy, on his conduct of counter-terrorism, on his conduct in this state. But he is a patriotic Pakistani and he is a democratically elected Prime Minister of Pakistan. جی ناظرین، آپ نے بلاول صاحب کو سنا اور میں نے تمام پچھلی تقاریر نکالی اور اس میں غدار کا لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملا. لیکن کل پارلیمنٹ میں جوائنٹ سٹنگ کے دوران کچھ نعرے لگے، وہ کیا تھے آئیے ذرا سنتے ہیں. جی آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. مشاہد صاحب پلیز کشمیر کے اوپر بات کیجئے. میں تو آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز تشریف رکھیں. جی فیصل کریم کنڈی صاحب، پی ٹی آئی وہاں پہ موجود نہیں تھی، باقی کوئی یہ نعرے لگاتا نہیں، تو یہ نعرے لگانے والے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. ہمارے بھائی پی ٹی آئی کے دوست علی زیدی صاحب وغیرہ کی پارٹی جو ہے وہ نہیں آئی، انہوں نے بائیکاٹ کیا. حالانکہ ہم یہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ بائیکاٹ کیوں کیا. جب آپ چلیں وہ تو ڈیبیٹ ہے، ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. چیئرمین آپ کی بات کہہ رہے ہیں. ایک تو پہلی بات تو ہے کہ ڈیفینیٹلی ایز اے ڈپٹی اسپیکر میں پارلیمنٹ کی بات کروں گا تو وہاں پہ نعرے لگانا مطلب ہے کہ نعرے آپ نہیں لگا پارلیمنٹ کے فلور پہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو آپ کا چیئرمین یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کی پارٹی وہاں پہ نعرے لگا رہی ہے. اب میں جواب تو دے دوں نا، اب تھوڑا صبر کریں نا. دیکھیں پارلیمنٹ کے فلور پہ آپ نعرے نہیں لگا سکتے، لیکن ماضی میں ہوتے رہے ہیں، نعرے بھی لگائے گئے ہیں، سسٹم بھی وہ ہے. لیکن مشاہد اللہ صاحب کیوں شرمندہ سے ہوتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ مودی کا یار غدار ہوگا، ملک کا جو غدار ہوگا وہ غدار ہے. ٹھیک ہے، مشاہد اللہ صاحب کیوں اپنے مطلب ہے کہ نیچے دیکھ رہے تھے؟ بولتے نا کہ بالکل غدار ہے جو مودی کا یار ہے. یہ کیوں اپنے اوپر لے رہے تھے؟ مطلب چور کی داڑھی میں تین کا تو نہیں کہہ رہے کہ غدار ہے. کنٹرڈکشن آپ کو نظر آ رہی ہے بلاول صاحب کی، یا پارٹی ان کی لائن کو سمجھ نہیں سکی اور پارٹی ان کی لائن کو بالکل سمجھتی ہے. اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بالکل کلیئر انہوں نے اپنا سٹانس دیا، پورا کلیئر ایکشن ان کو بتایا، لائن آف ایکشن اس کے بعد یہ نعرے لگے. اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن کی اسپیچ تھی، اس کے بعد پارلیمنٹ کے باہر بلاول صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہ بھی بالکل کلیئر سٹانس تھا. اور ڈیفینیٹلی اب انہوں نے کل لگائے ہیں. اگر اب میں کہتا ہوں مودی کا یار غدار ہے تو یہ بھی ساتھ کہہ دیں نا غدار ہے. کیوں مطلب اپنے اوپر لے رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ کہہ رہے تھے وہاں پارلیمنٹ کے فلور جو اپنے اوپر لے لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جو بھی ہے مودی کا یار ہے غدار ہے، کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں نا؟ یہ بھی ساتھ لگاتے نمبر. یہ نعرے کس کے بارے میں لگا رہے تھے صاحب؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، بٹ میں کھل کے جلیل صاحب فکر نہ کریں، کنڈی صاحب آپ ہی فکر نہ کریں، میں ہمیشہ کھل کے کرتا ہوں. میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں تو صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہاں روڈ پہ چلتے ہیں کوئی شادی ہال میں، چلے ابھی تو محرم ہے، محرم سے پہلے محرم کے بعد کسی شادی میں آپ بغیر انوائٹڈ چلے جائیں گے؟ یا اپنے یار کی شادی میں انوائٹ ہوں گے تو جائیں گے نا. تو یار کون ہے نمبر ون؟ اب یہ میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ رہا. میرا کہنے کا مقصد تھوڑا یہ جو آپ نے سیریل کی بات کی نا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جلیل صاحب نے تو کہہ دیا. مجھے ذرا بتائیں کہ یہ مجھے جو لگا یہ تو یا تو نواز بچاؤ تحریک تھی یا مودی بچاؤ تھی. کیونکہ سب سے پہلے بتائیں لیک کس نے کیا؟ یا تو اگر آرمی کسی آرمی والے نے کیا تو اس کو تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اچھا سیویلین نے کیا تو شہباز شریف وہاں کیا کر رہا تھا؟ باقی تین کیوں نہیں تھے؟ تھے میرے خیال سے باقی تین چار ہی لوگ تھے. چودھری اعزاز تھا، سی ایم کے بھی تھے، اور سی ایم سندھ کی تھے. میں جو سی ایم سندھ نے جو بات کی میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں. اچھا لیکن ایک اور میٹنگ ہوئی جس میں صرف شہباز شریف بیٹھے تھے، باقی کوئی نہیں. جس میٹنگ کی وہ بات کر رہے ہیں، نمبر ون. نمبر ٹو، آرٹیکل اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے جی حقانی نیٹ ورک کا بھی نام لیتا ہے، حفیظ کا بھی، یہی کہہ رہے ہیں نا وہ جو. تو وہ اگر میں تو نہیں جانتا ان کو، یہ جو جماعت و دعویٰ والے ہیں، مگر وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں انٹرنیشنل فورم میں تیار ہوں. تو انڈیا چاہتا ہے یا انٹرنیشنل فورسز آتی ہیں کہ ہم بغیر ایویڈنس کے بغیر ایکشن کر لیں. حقانی سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں حقانی کو تو نہیں جانتا. میں کہتا ہوں اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف کرائمز کیے ان کے خلاف بھی کریں، لیکن پھر آپ افغانستان طالبان سے قطر میں بات بھی کر لیتے ہیں. دیرفور یہ میری نظر میں یہ جو بھی لیک ہوا ہے سیریل سے، یہ خیر سورس تو جرنلسٹ نہیں بتاتا اور بتانا بھی نہیں چاہیے، لیکن جس نے بھی لیک کیا ہے یہ بڑا ڈیمیج کیا پاکستان کو انٹرنیشنلی. کیونکہ خود انڈیا کے سارے چینلز پہ وہ چل رہی ہے کہانی.
So therefore یہ this is not یہ کوئی ایسی نہیں ہے تحقیق ہونی چاہیے, بہت سیریس تحقیق ہونی چاہیے. کیونکہ چند لوگ تھے جو انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی پاکستان کو آئسولیشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو آپ فورن منسٹر ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ فورن منسٹر بھی تو کریں, آپ آئسولیشن کی طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ مولانا فضل الرحمان جیسے آدمی کو, جس کو آدھی دنیا ویزا نہیں دیتی, اس کو کشمیر کمیٹی کا امریکہ کا ویزا ملے گا, مولانا فضل الرحمان کو جا سکتے ہیں. کتنی جگہ دبئی تو لینڈ نہیں کر سکتے, ان کو آپ نے نہیں کر سکتے نا, نہیں جانے دیا تھا ان کو لاسٹ ٹائم. ان کو آپ نے جماعت کرنی جو مجھے دیکھ رہے ہیں, نہیں میں آپ کو نہیں جانے دیا تھا, مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اس کی جماعت کرنی میں نہیں جانے دیا تھا. آپ نے اس کو کشمیر کمیٹی کا کب سے انہوں نے بھی بنایا. یہ لابی کریں گے کشمیر کے لیے باہر جا کے دنیا میں انٹرنیشنل فورم. کشمیر کی لابی تو رانا افضل صاحب کر رہے تھے نا, ان کے پاس جوابات نہیں تھے, انہوں نے بھی وہی بات کی. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کیوں بنایا ہوا ہے؟ آئسولیشن جو پاکستان کے لیے جس کا ذکر کیا جاتا ہے نا, اس کے دو ریزنز ہیں. پہلی بات یہ کہ 2008 میں انڈیا میں ایک بامبے کا واقعہ ہوتا ہے, اور 2015 دسمبر میں 7.5 سال بعد جا کے پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے. پٹھان کوٹ اور پھر اڑی, یہ واقعات چلے ہیں جب مودی اور اجیت دوول کا کمبینیشن آیا یہاں پہ. منموہن سنگھ بیٹھا رہا ہے 7 سال, کوئی ٹیررزم وہاں پہ نہیں ہوا. لیکن ان 7 سالوں میں جب پاکستان کے اندر 3-4 ہزار ٹیررسٹ, آج تو آپ کہتے ہیں نہیں اڑی ہو گیا, لیکن جب 7 سال میں کچھ نہیں وہاں ہوا, اور ہمارے ہاں 3-4 ہزار ٹیررزم کے واقعات ہوئے, 50-60 ہزار لوگ مارے گئے, اور اس خون خرابے کے باوجود انڈیا پوری دنیا میں باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. انڈیا یہ اس خبر سے انٹرنیشنل ایک اور چیز ہے, ایک سیکنڈ ذرا, جب انڈیا یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا تو یہ آپ کی ڈپلومیسی کا فیلئر ہے یا کسی اور چیز کا فیلئر ہے؟ جب آپ ادھر کچھ ہو ہی نہیں رہا پھر بھی وہ آپ کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, تو آپ, اچھا ایک سیکنڈ, ان کے منہ میں زبان نہیں ہے, یہ لیڈر کہہ نہیں سکتے تھے کہ جی اگر ہم ٹیررزم کروا رہے ہوتے تو یہ 50-60 ہزار انڈیا میں مرے ہوتے, اگر ہم ٹیررزم کروا رہے تھے تو پھر کچھ نہ کچھ 50-60 کچھ تو واقعات ہوئے ہوتے. کبوتر پکڑتے ہیں تو انٹرنیشنل سیٹ بناتے ہیں, آپ سیٹ آپریٹر پکڑ کے نام نہیں لے سکتے, یہ مجرم کا توق خود گلے میں ڈال کے پھرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بات کہاں سے لیک ہوئی, تو آپ ماضی کا ریکارڈ چیک کر لیں, شاید آپ کے پاس وہ کلپ بھی پڑھیں جو مشاہد اللہ نے ایک پریس ٹاک کی تھی, کون سی کنٹری میں کی تھی, جب انہوں نے کچھ لیک بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا شاید, ملک سے باہر ہی کی تھی, جس کے بعد ان سے وزارت چھین لی گئی تھی. بی بی سی کو اسلام آباد میں انٹرویو دیا تھا. نہیں, آئی تھنک اٹ واز ناٹ اسلام آباد, آؤٹ سائڈ کنٹری تھا کہیں پہ, اب مجھے ابھی یاد انٹرویو اسلام آباد میں دیا تھا, خود ملک سے باہر چلے ملک سے باہر تھے. تو ماضی کا ریکارڈ دیکھ لیں, کیا کون لیک کرتا ہے خبریں, ابھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مطلب کھوجی لگی. میں تو یہ ڈھونڈ نہیں رہا, میں تو اس خبر پہ جا رہا ہوں کہ اس سے ایک انٹرنیشنل جو امپریشن گیا. آپ نے کیا خبر لیک ہوئی نا, تو پہلے آئی بی کی خبر تو صحافی کا حق ہے, صحافی کو خبر لیک. صحافی کا قصور نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشاہد اللہ کے انڈر آئی بی نہیں ہے, جو کہ وہ اس کو تو آئی بی نہیں بتایا نا, اس کو کسی نے بتایا ہوگا نا. تو جب مشاہد اللہ نے ماضی میں یہ خبر لیک کی ہے تو آپ کو سورس پتہ ہے اس کو کس نے بتایا ہوگا. پاکستان کے, میں تو نہیں جانا چاہوں گا, I respect a journalist right to source. ماضی میں ان کا ریکارڈ, میں صرف اس حوالے یہ آنا چاہ رہا ہوں امپریشن اس سے کیا گیا اور کس نے یہ امپریشن بہت غلط کیا ہے, لیکن لیکیج کے حوالے سے مشاہد اللہ کا ریکارڈ بہت خراب ہے. ایک خبر اور بھی چل رہی ہے کہ پہلے 2-3 جرنلسٹ نے منع کیا سٹوری کیری کرنے سے, پھر انہوں نے لی. یہ خبر نہیں چل رہی, یہ حقیقت ہے, میرے دوست ہیں, میری ان سے بھی بات ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, جنرل صاحب مجھے ایک بتائیں, آپ جرنلسٹ ہیں, رینون ہے, پاکستان انٹرنیشنلی سارے آپ کے چینل جتنے بھی ہیں, تو اس سٹوری سے پاکستان کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ یہی میں ایک کلپ آپ کو دکھا دیتا ہوں, ٹائمز ناؤ پہ چلا گیا, تھوڑا سا دکھاتے ہیں جو ہیڈ لائن چلی شریف ورسز شریف, اور اس میں کیا کہا گیا, تھوڑا سا ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس خبر میں یہی بتایا گیا ناظرین کہ جو سیولین شریف ہے اس کی مودی صاحب کو بھی مدد کرنی چاہیے, اور پاکستان کی جو سیولین گورنمنٹ نے, اس نے بھارتی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ کنوے کیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ان پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کی سرپرستی کر رہی ہے. یہ امپریشن فیصل کریم کنڈی صاحب بھارت میں بھی گیا اور انٹرنیشنل. شرمناک اور انتہائی آپ کو یہ جگہ یاد ہوگی, اور میرے خیال میں شاید 2-3 مہینے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیول ملٹری ریلیشن ایک پیج پہ نہیں ہے, کہا تھا نا, یہ آپ کو یاد ہوگی نا. پرویز رشید صاحب تو کہتے ہیں اور حکومتی وزراء کہتے ہیں, اور ایک جو ٹیم ہے ان کی جس میں محمد زبیر صاحب ہیں, دانیال صاحب کی, تو ایک ہی پیج. ان کو تنخواہ عمران خان کو کرٹیسائز کرنے کی ملتی ہے, پاکستان کی بات کرنے کی تھوڑی ملتی ہے, کبھی بات ہی نہیں کرتے وہ پاکستان. مریم صفدر ایک کاغذ دیتی ہے مریم صفدر, کیا نام لے رہے ہیں اور ان کو بولتی ہے کہ اس لائن سے زیادہ آپ نے خطبہ نہیں پڑھنا, یہ خطبہ پڑھنا ہے آپ نے, اس کے علاوہ دائیں بائیں وہ نہیں ہو سکتے.
मरियम सफदर साहिबा तो कोई ओहदेदार नहीं है, वो कैसे कागज देती है? ये ताबेदार है ना, ये तो आप पूछें ये कि तो उनके- मरियम सफदर की क्या मरियम capacity है? सफदर ओहदे की जरूरत है उनको किंग मेकर जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर था तो हुकूमत कौन चला रहा था? एक बताएं मुझे, मोहम्मद जुबैर साहब काश के यहाँ होते, मैं जरा उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी शो में मिल तो जाए। उन्होंने वो जो टिकर रिलीज किए जब एपीसी हो रही थी, उन्होंने कहा क्या कि मैं पीएम हाउस के मीडिया सेल में उनके बैठ के दोनों बयान आपको सुना देते हैं, कहा मॉनिटर क्या? कर रहा सुन था। लें कैमरे लगे हुए थे, सुन ले जरा जुबैर साहब ने क्या कहा और फिर कैमरा उसकी लगे। क्लैरिफिकेशन कैसे दी, क्लैरिफिकेशन भी सुना देते हैं आपको। जुबैर साहब ने क्या कहा ये देख लें। शाह साहब, नहीं, मैं मीडिया सेल में था और मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि जो टिकट चलाने में हमने आपके हर चीज जो आपने कहा था हमने टिकट चलाया था। गलत है, किसने उनको बताया कि मीडिया सेल में सुना जा रहा था? जब ब्रेक हुई है और ब्रेक के दौरान लोग बाहर आए हैं, उस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पर टिकट्स इशू किए गए हैं। जी फैसल करीम कुंडी साहब, क्या कहूँ इसके ऊपर मैं? कुंडी साहब मैं आपको बताऊं क्या कहें, आप अपनी कुछ लीडरशिप कह को दें, समझाएं, सच्चाई बोलें, आ जाए सच अभी बोलें। बदल जाएं। अगर उस बात पे नहीं हो सकता। नहीं उस बात पे अगर आप जाएं, देखें आपने क्या इनको ये पाकिस्तान को बेचते चले जा रहे हैं, दुनिया बेचते इधर चले की जा उधर रहे हो हैं। जाए, पीपल्स पार्टी सड़क पे इनके साथ नहीं आप आएगी। बेच रहे हैं वो पाकिस्तान को। देखें, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप तमाम अपोजिशन जमातों को 8 प्लेटफॉर्म पे लें। आज यार मकसद है, एक प्लेटफॉर्म मकसद है कि प्लेटफॉर्म के हाथ पाकिस्तान जोड़े है। आप लोगों के आके, आपके सामने मुल्क का मकसद है यार, करप्शन से बर्बाद हो गया मुल्क, आप क्यों नहीं निकल के बाहर सामने सर आते? जी, करप्शन सबका एहतसाब करें ना। सब मुशर्रफ का ही करें, सब पे का मेरा भी मुशर्रफ करने का साहब मेरे लंदन में साथ। नाच रहे हैं, वजीर आप आजम कहते हैं का- कि जी बीमार है, कमर की यार तकलीफ है, यार मेरी एक्सरसाइज बात कर रहा था। सुनो, वजीर आजम का हो जाए तो बाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सबका करे, क्यों नहीं करती? सिर्फ सियासत का करेंगे आप, नहीं सियासी का नहीं, बाकी सारे हो क्या है? वजीर आजम का हो जाए तो उसके पास अथॉरिटी है ना, जिसका मर्जी करे, फिर पूरी गवर्नमेंट का करे। ये कोई बात नहीं है मैं अपना यार, ये point of- आप लोग देखिए, इसके मैं- कवर में छुपते रहते हैं, ये कोई बात मैं है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, इससे पहले चले एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, फिर आप दे उसके दो, बाद दो, करें। दो, देखिए, हमने पहले भी पीटीआई से ये कहा था और आज भी चेयरमैन की उसके प्रेस टॉक देखें, उन्हें कहा था कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम डायलॉग्स करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पीटीआई के साथ हमारे दरवाजे क्यों बंद हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कम से कम सोलो फ्लाइट आप ना करें, आप अपोजिशन तमाम जमातों को साथ लेकर चलें। आप देखिए, आपने लाहौर में जब पहले किया, हमने अपने नुमाइंदगी वहाँ पे की, फिर आपने कह दिया हम रेवन जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें, हम 30 को जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें, फिर आपने पत्नी कहाँ से -1 चले ये वाली फार्मूला शुरू कर भूली दिया। हुई बातें हैं वजीर आजम साहब की, आपको भी याद कराते हैं, आपके लिए भी और उनके लिए भी। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब स्विस अकाउंट $60 मिलियन का क्या क्या जिक्र करते थे, आइए जरा। $60 मिलियन जो है वो लूट के बाहर ले जाया जाए और उसके बाद फिर वो वापस ना आएगी। ये कहा जाए कि जनाब इस्तिस्ना हासिल है, एग्जाम्पशन है, या वो क्या कहते हैं उसे, इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी के पीछे कितना छुपेंगे? इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। जरदारी साहब, तुम अकेले इस पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। गिलानी साहब, ये तुम्हारे अकेले का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान 18 करोड़ अवाम का है जिन्होंने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को बनाया, तामीर किया है। हमें इतनी आसानी से तुम्हें अपने इदारे बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकते। सबको पता है कि स्विस बैंक्स में पैसे थे, सबको पता है कि वो डब्बों में वो सारे जो रिकॉर्ड था उसको गाड़ी में लोड किया जा रहा था और वहाँ बहुत सारे लोग वो काम कर रहे थे, कैमरे ने दिखाया है। और फिर स्विस बैंक्स के अंदर ये मुकदमा चल रहा था, उन्होंने पैसे वो रिलीज किए कहीं और जहाँ पे भी गए। अब भी वक्त है कहें कि जनाब ये कौम की अमानत है, मैं वापस कर रहा हूँ। जरदारी साहब का अरबों रुपए का जो लूटा हुआ माल था वो लगता रहा, इसमें कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है। गवर्नमेंट बनने जा रही थी और हम सब साथ थे, कहते कि जनाब मेरे पास कौम की अमानत है, मैंने कमीशंस के ज़रिए से, किक बैक्स के ज़रिए से, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठेकों में इतना पैसा मैंने हासिल किया है और मैं अब एक नया आगाज़ करना चाहता हूँ, नई सुबह का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैंने अमली सियासत में आज कदम रखा है मोहतरमा की वफ़ात के बाद, तो मैं कौम को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देता। ये है वो अमानत कौम की जो स्विस बैंक्स के अंदर है या जहाँ पे भी है, जो सरकारी ख़जाने की अमानत थी, कौम की अमानत थी, लेकिन
गलत तरीकों से उनके हाथ में चली गई। मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ, ये मैं पैसा कौम को वापस लौटा रहा हूँ, कौमी ख़जाने में वापस दे रहा हूँ। What is morally wrong cannot be politically right. जरदारी साहब को अकेले हक नहीं पहुंचता कि वो इतने $1 मिलियन अपनी जेब में डाल के पाकिस्तान के दौर के बाद कहें कि ठीक है ये मेरी मैं जानूं मेरा काम जानूं। जी नाज़रीन, जरदारी साहब को अकेले ये हक नहीं पहुंचता, ये मुल्क के वज़ीर आज़म कह रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात लगाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। मुल्क के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब भी कहते हैं कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने किस किस तरह हुकूमत से फ़ायदा लिया, वो क्या कहते हैं, आइए ज़रा सुनते हैं। कि पिछले 2 साल वो कहते तो पीटीआई है ना मुकमुका, मगर मैं इसकी कंफर्मेशन आपको कर रहा हूं कि एक अपोजिशन लीडर ने अपनी इस अहम तरीन ओहदे का किस तरह फायदा उठाया हुकूमत वक्त से, वो एक अलग कहानी है। और इसके साथ साथ कुछ उन्होंने जिक्र किया डॉक्टर आसिम और अयान अली का, वो क्या था, आइए जरा सुनते हैं। एक बहुत जिम्मेदार आदमी आए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है। वो किसके पास आए मैं फिलहाल नहीं करूँ, मतलब सीनियर लोगों के पास आए, और वो कभी इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे। आप कुछ सीबीएम्स, तो सीबीएम्स क्या, उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। जी फैसल करीम कुंडी साहब, आपने सुना वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान कुछ माजी की बातें और अभी मौजूदा वज़ीर दाखिला की ये बातें। जब इल्ज़ाम लगता है मुका का, तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। देखें, पहले तो शहबाज शरीफ को तो नाम तब्दील हो गया, छोटू गैंग रख दी है। वो तो मतलब छोटू गैंग नाम, हाँ छोटू गैंग उसका है ना नाम, आपको नहीं पता? नहीं मेरे, अच्छा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, उसको आज के बाद इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ये। मुझे शहबाज शरीफ पता है जी, मुझे शहबाज शरीफ उसने कहा अगर मैंने ये काम नहीं किया 6 महीने बिजली वापस ना ला सके तो मेरा नाम तब्दील कर देना। नहीं, घड़ी घसीटने की भी बात तो या मसला ये है कि या उनका वो घड़ियाल थोड़ा आहिस्ता चल रहा है, 6 महीने नहीं पूरे हुए। और हमें क्या घसीटेगा, जब हम रेवण गए थे तो देगों के पीछे कौन छुपा हुआ था? देगों के पीछे हमारे एक सीनियर, एक हमारे पार्टी के लीडर ने पूछा उनके एक सीनियर लीडर से कि वो शहबाज शरीफ नजर नहीं आ रहा है। वो कहते हैं किस मुंह से आएंगे, वो देगों के पीछे छुपा हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहा ना कि वो जी देख रहे हैं खाने शाने, ये 3 साल हो गए देखते देखते। क्या चीज? ये स्विस अकाउंट्स और वो एक वजीर आज़म को घर जाना पड़ा। नैब का चेयरमैन कौन है? आपने अपॉइंट किया, ठीक है, कौन है? मतलब है कि जब पंजाब में नैब जाती है और किस तरीके से स्पीकर नेशनल असेंबली अपने कितना जिम्मेवार होता है, उसको वो धमकियां देता है, वजीर आज़म धमकियां देते हैं कि खबरदार अगर तुमने मेरे कुछ दोस्तों कुछ कहा तो तुम्हारा ऐसा कि वैसा कर देंगे। उसके बाद उसने फाइल ठप करके किधर चली गई? स्विस अकाउंट्स की भी बंद कर दी। हम क्या करें स्विस अकाउंट साहब, हम हाजिर हैं साहब के लिए, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। आप बताएं कि 9 साल आपने आसिफ जरदारी साहब को जेल में रखा, क्या निकाला आपने? ये चीजें लाए ना, ये इन्होंने दिए बयान तो लेके वज़ीर आज़म ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी ना, पनामा के लिए एहतसाब के लिए पेश करता हूं। और देखिए उसने कहा है कि पनामा की वजह, तो आज ये पनामा की कमेटी पे हमने भी आज भी सेनेट में सूबाई असेंबली में पास हुआ है। और जहां तक चौधरी निसार साहब की बात है, हर कोई कहता है चौधरी निसार साहब बड़े मुहिब वतन और जो बात करते हैं ठीक है, इनसे बड़ा लीडर तो नवाज शरीफ होगा ना, बाकी किसी को तो लीडर ये मानते ही नहीं है। हाई अप्स की बात कर रहे हैं, एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। कौन? चौधरी निसार साहब। पप्पू पटवारी कौन है? आप बताएं, पप्पू पटवारी कौन है? अपना लीडर है तो आप उसके लिए। अब मसला ये है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कोई फायदा, अगर आप कहते हैं ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कोई फायदे उठाए तो ले आए मैदान में, हमें भी पता चले कि यार क्या फायदे उसने उठाए, क्यों छुपा रहे हैं? पता है क्या, एक चीज मिसिंग थी, इतनी सारी आपने मियां साहब की क्लिप सुनाई और भी हैं, एक दिन जो मिसिंग थी ना, वो मैंने बड़े गौर से उसमें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह वो बहुत चला दिया। वो बोलते ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। अच्छा देखें, ज़ियाउल हक ने ना 3 ईवल पैदा किए इस मुल्क में, 3 ईवल। एक का नाम था PMLN, एक का नाम था MQM, और तीसरी ये मजहबी दहशतगर्दी की जमात। ये ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक जो इस मुल्क पे काबिज रहा, ये उसने 3 ईवल पैदा करके छोड़ गया। एक पॉइंट थोड़ा समझ, मैं आपको ये क्लियर कर, और ये आप जब भी चले जाएंगे किसी चीज के अंदर उठाएंगे तो ये, अगर आप कराची में चले जाएं तो आपको पता है वहां एंटी एयरक्राफ्ट भी निकल रही है,
اور یہاں چلے جائیں تو آپ ایول کہہ رہے ہیں بلاول صاحب انکل. بلاول صاحب اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے یہ پیٹرنل انکل ہے کہ میٹرنل انکل ہے؟ میں نے یہ بھی تو بتا دینا وہ انکل الطاف انکل پتہ نہیں نواز اور کیا انکل فضل الرحمان کو بھی انکل کہہ دیا انہوں نے. عمران خان کو بھی انکل کہا 65 سال کا ہے وہ 27 سال کا ہے وہ 65 سال کا تو کیا بولے گا عمران خان اور نہیں بولے گا وہ عمران تو نہیں بولے گا پتہ چل جائے گا اس کا موضوع لہجہ استعمال کریں گے نا انکل ہے ڈیفینیٹلی انکل ہے وہ تو یہ نہیں بولے گا وہ عمران. سیاست ہو رہی ہے رشتہ داری نہیں ہو رہی بھائی یار رشتہ داری کی بات نہیں ہے ایک مطلب ہے کہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انکل الطاف کو بھی کبھی غدار نہیں کہا. وہ کلپ چلائیں نا. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی غداری تو اب ثابت ہو چکی ہوئی ہے. سندھ اسمبلی نے جو ریزولوشن پاس کی تھی اس میں تو یہ ذکر نہیں تھا. دیکھیں انہوں نے ان کے جو کویسچن آیا تھا سب کچھ آ گیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین سے ان کی مراد ایم کیو ایم کی ملیٹنٹ ونگز کی ابھی بھی حمایت نہیں کرتے. ان کا مراد یہ تھا کہ ایم کیو ایم کی مینڈیٹ تھا ہے اور آئندہ بھی ان کی جو مینڈیٹ ملے گا. دیکھو یار یہ بھی ہم پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں پولیٹیکل ونگ کی بات کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کی بھی میں بات کر دوں آج ایک سیکنڈ. اب ان کے چیف منسٹر سندھ نے بات کی اسی المائدہ والے جو ہمارا آرٹیکل ہے اس کی بات میں وہ الگ سٹوری تھی لیکن اسی میں تھی کہ جی چیف منسٹر سندھ نے بھی وہی سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا جی کہ پاک سرزمین پارٹی الگ خبر تھی. یہ الگ خبر تھی لیکن الگ میٹنگ سے اس کا تعلق تھا. یہ سیریل کے کھاتے میں نہ ڈالیں اس کے کھاتے بیچارے بہت آگے آلریڈی. نہیں وہ دیکھیں جی وہ جرنلسٹ ہے اس نے تو جو اس کو پتہ لگا اس نے چھاپنا تھا اس کا میں نہیں کیا تھا. اچھا اب یہ دیکھیے اور یہ کہا ساتھ کہ جی جو پی ایس پی میں آ جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. یہ کتنی شرمگیز بات ہے. جو لوگ پی ایس پی میں آئے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایسا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ دھرنا ہوا کہا جی فوج ہے پیچھے, عمران خان نکلا فوج ہے پیچھے, دفاع پاکستان والے نکلے دفاع کونسل والے عمران فوج ہے پیچھے. بھائی تم لوگ کو ہوش کے ناخن لو کو دنیا میں امپائر جو بھی ہو یار دیکھو میری بات سنو دیکھیں میری بات سنو یہ چیز آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ہر چیز کے پیچھے فوج. اچھا اب پی ایس پی کا قصہ آپ دیکھیں جی اس میں جو آتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. یار یہ الزامات جو وہ لگا رہا ہے ایک سیکنڈ یار بات سنو جو لوگ وہ الزام لگا رہا ہے اس میں فاروق ستار شامل ہے, ارشد بورا شامل ہے, اس میں اظہار الحق شامل ہے. ان کو کیا پھانسی لگا دی ہے کسی نے؟ یہ بھی تو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سارے. اس ملک میں کسی کو جب کہا ہی کچھ نہیں جاتا. ماضی میں پارٹیاں کس نے توڑی ہیں؟ دیکھو یار ماضی کو تم چھوڑ دو اب تم حال کی بات کر لو. میں بھی بتاتا ہوں ماضی کا بھی آپ کو بات کر دیتے ہیں لیکن آپ اب اس کو ڈیورٹ نہ کریں. جو اصل چیز ہے میں چیف منسٹر کے ریفرنس سے بھی بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں جو شرمگیز قسم کی ہیں اصل قصہ کیا ہے کہ آپ انٹیریئر سندھ نہیں آپ نے آپریشن کرنے دینا. اصل قصہ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب لیجسلیچر کو جانے دینا. آپ اپنے طور پہ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ارشد میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں آج اور یہ ریکارڈ پہ رہے اور سارے لوگوں کو یہ میسج آنا چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف بار بار کہتے رہے کہ ہم نے کرپشن کا اور ٹیررزم کا نیکسس توڑنا ہے لیکن اس پہ ساری پولیٹیکل قوتیں اس کے خلاف ہو گئیں اور سب نے ریزسٹ کرنا شروع کیا. اور یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ سارے متحد ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اس کا کہنا چھوڑ دیں ورنہ کنفرنٹیشن ہو جائے گی. اور اب اس کا ذکر نہیں وہ کرتے. اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جس دن یہ آپریشن وائنڈ اپ ہوا یہاں ٹیررزم دوبارہ شروع ہوگا کیونکہ اصل چیز جو ہے اب میں کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس ہے جو یہاں نہیں توڑا جا سکتا. آپ اگر کلیریفائی کرنا چاہیں تو اینڈ کرپشن اینڈ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں پارٹیاں کس نے حال ہی میں دیکھیں مشرف نے پیٹریوٹ بنائی پیپلز پارٹی پیٹریوٹ جو ان کے ساتھ شامل ہوا وہ چھانے سے صاف ہو گئے. ضمیر کی آواز پہ لوگوں نے لبیک کہا. تو آج وہی لوگ نیب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایک ڈکٹیٹر تھا آج وہی لوگ کل ایک بہت اگر اس نے اچھے کام کیا تھا ضمیر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا. چینل 24 پہ کل میرے ساتھ رانا سنولت تھے میں نے پاناما کی بات کی. اس نے کہا ٹھیک ہے وہ انڈر ایج تھے لیکن وہ ضروری نہیں نواز شریف کے پیسے ان کے گارڈین بھی ہو سکتے ہیں. تو میں کہا گارڈین تو اس وقت ضیاء الحق ہی ہو سکتے ہیں باقی تو کوئی نہیں ہو سکتا. مشرف کو چھوڑ کے پاناما پہ آ جاتے ہیں. آپ پارٹیاں ٹوٹی کیسے ہیں پہلے اس کا آپ تاریخ نکالیں نا کس نے پارٹیاں توڑی کیسے توڑی کس لیے توڑی ہیں. جنرل مشرف جو کراچی میں آج جو اب تو خیر بہت اچھا کہ رینجرز نے خدا کا شکر ہے کہ کسی نے کیونکہ پھر میں نے لیٹر لکھا چیف کو تو میں نے کہا بھائی میں تو نہیں لا سے لڑ سکتا میں تو اینٹی ایئرکرافٹ گن سے نہیں لڑنے لگ گیا. آپ کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ نے دہشت گردوں کو صاف کرنا ہے تو ذرا آپ C4 کے اور کلیشن کوفوں کے راکٹ لانچروں سے کون لڑے گا.
आर्मी लड़ेगी ना। Therefore I said कि आप ही साफ करें, क्योंकि आपके प्रेडेसेसर ने ये मेस क्रिएट किया है। ठीक है, फैसल करीम कुंडी साहब, आप पॉलिटिकल शतरंज पे काफी सारी चीजें जानते भी हैं, जो कुछ हो रहा होता है आप अपने चेयरमैन के काफी साथ साथ भी होते हैं, को चेयरमैन के भी साथ साथ होते हैं। तो पनामा के हवाले से ये नया इत्तेहाद आप बनाने जा रहे हैं, ये प्रो नवाज शरीफ इत्तेहाद है, एंटी इमरान खान इत्तेहाद है, किस किस्म का इत्तेहाद बना रहे हैं? नहीं, पानामा पे एक चीज़ क्लियर है, जो पानामा के जो बिल है जो कि सेनेट में भी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी पेश हुआ है, पीपल्स पार्टी ने पेश किया है, तकरीबन उसमें खैबर पख्तूनख्वा में और सेनेट में पीटीआई के भी उस पर दस्तखत हैं, बाकी जमातों के भी हैं, हम उस पर कायम हैं, आज भी कायम हैं, हम कोई नया इतिहाद बनाने नहीं जा रहे। ठीक हो, डायलॉग्स होते रहते हैं पॉलिटिक्स में, हमने आज भी मौलाना फजल रहमान से रिक्वेस्ट की है कि आप पानामा पे आएँ। बिल्कुल, एज फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम अपोजिशन जमातों को मिला के ये बिल पास करवा सकती है? यू हैव द नंबर्स। तमाम अगर नेशनल असेंबली में सेनेट में बिल पास कराने के लिए मेजॉरिटी चाहिए ना, मेजॉरिटी सेनेट में तो देखें आप कर सकते हैं, नेशनल असेंबली में कर सकते हैं, नेशनल असेंबली में डिफिकल्ट है। बिल कैसे बनेगा, कानून कैसे बनेगा? हमारी ख्वाहिश होगी कि जो नवाज शरीफ के इत्तेहादी हैं उनको हम अपने साथ मिलाएं, कुछ हम मेहनत करेंगे, हम भी करेंगे और ये भी मेहनत करें, पॉलिटिकल डायलॉग्स होते हैं, करते हैं लोगों के साथ डायलॉग्स करें। पाकिस्तान की असेंबली की जैसे इनके साथ शेरपौध साहब हैं, जमात इस्लामी इनके साथ है, बाकी जमातें हैं, वो अपना खैर वो इनके साथ तो कोई भी नहीं है, इनके चेयरमैन कहते हैं सिर्फ शेख रशीद इनके साथ है। नहीं देखें, इनके साथ इत्तेहादी है ना, लोग हैं इनके साथ, वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी है ना इनके, जमात इस्लामी इत्तेहादी वहां पे ना इलेक्शन इनके खिलाफ भी लड़ते हैं ना, वो तो हुकूमत हमारे अगेंस्ट भी इलेक्शन लड़ते हैं। नहीं तो बड़े डायलॉग्स होने चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान जब नंबर्स आपके पास नहीं हैं तो फिर इसको क्या कहा जा सकता है कि ये एक और मीठी गोली है जिसको के टाइम डिले की? नहीं, हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि मैं पानामा पे अपने आप को जो है मैं पेश करता हूँ, तो उस पे हमने बिल बना दी, उस पे जब नंबर्स ही नहीं है तो फिर ये topidrama.com कह रहे हैं, वो क्या होता है? ये यही होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। आप अच्छा, एतजाज ने आज क्या कहा असेंबली में, एतजाज हसन साहब ने, कि अगर वो नाम ले लें उसका, वो क्या नाम है, वो जो स्पाई पकड़ा है कलभूषण का, तो वो ब्लाइंड एसोसिएशन उसको 50,000 रुपए देंगे, अगर ले ले 50,000 मैं भी देने को तैयार हूं। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के दोबारा वापस आएंगे। तो अली ज़ैदी साहब कहते हैं topidrama.com, ये कौन सी वेबसाइट है और इस पे क्या मौजूद है, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अली ज़ैदी साहब एक जिक्र कर रहे थे topidrama.com, ये किस किस्म की वेबसाइट है? ये दुनिया की वाहिद, ये एक्चुअल वर्ल्ड वाइड वेब है, बट ये पाकिस्तान वाइड वेब है। ये इसको जरूरत खोलने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। ये जो पाकिस्तान में सारा हो रहा है कि जी अल्ताफ हुसैन अगर चला गया बाहर तो सब साफ हो गए, माने कि अल्ताफ हुसैन ने खड्डा खोद के असला छुपाया था, या अल्ताफ हुसैन ने आज तक किसको गोली मारी है, वो सारे माफ हो गए जी। अच्छा, दूसरा जो अभी आपने सारे क्लिप चलाई है, ये जो नवाज शरीफ साहब, पता नहीं क्या यही वजह है कि पीपल्स पार्टी बिल की तरफ जा रही है ज्यादा? देखें, ये बिल मेजॉरिटी भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं है। Therefore, आप देखें, मैं आपको एक अरशद साहब बात कर रहा हूँ, 4 हलकों पे हम निकले थे ना, 4 हलकों पे निकले थे ना, उसमें उसके बाद अब हम आप 4 सवालों पे निकल रहे हैं। 4 का नंबर, ये 2 नंबर के लिए 4 का नंबर भारी पड़ गया है। topidrama.com जो अली ज़ैदी कह रहे हैं, ये वेबसाइट आपने देखी है कहीं? जनरल जो मैंने वेबसाइट देखा, लेकिन जो इंप्रेशन जनरल बाहर प्रिवेल करता है पब्लिक में, वो ये है कि अंदर खानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के एग्रीमेंट्स हो चुके हुए हैं, ठीक, और बज़ाहिर अब आपको सो नेचुरली आप जनरल साहब को तू लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब लगा रहे हैं। देखो यार, हम बैठे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुए, एग्रीमेंट तो हुए ना, उसके बाद स्विस अकाउंट्स पे हम गारंटी से कहते हैं कोई मुआवजा नहीं हुआ ना, हमने 10 साल का मुआवजा किया है जिसपे आप निकाले और हम फिर बोले कि नहीं ये कोई मुआवजा नहीं हुआ है। लोगों ने 10 साल के मुआवजे किए। आपने वेबसाइट देखी है topidrama.com, ये एग्जिस्ट करती है कहीं? ये कोई पीटीआई की कोई नहीं, ये रोज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हो रहा है। पीटीआई की कोई सब वो होगी वेबसाइट, हमें करके बनाने लगा हूं, सारों की तस्वीरें डालूंगा। अब मसला ये है कि और ये सारे क्लिप्स भी, मसला ये है कि अभी अली ज़ैदी साहब मेरे भाई हैं, अब आप मुझे बताएं कि जो लगाया हुआ है
बिलियन ट्रीज के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं, या हॉस्पिटल्स में जो चीज़ें हो रही हैं, World known. या एहतिसाब के नाम पे जो चीज़ हो रही है, जो भी चेयरमैन आता है आपको पकड़ते हैं, आप उसको फौरन हटा देते हैं। आपने कहा पीपल्स पार्टी वाले करप्ट थे, एमपी वाले करप्ट थे, अभी 3 साल हो गया आपने एहतिसाब ही नहीं शुरू किया खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि जो भी आता है वो कहते हैं पकड़ो, ठीक है। अब आपने ये वेबसाइट नहीं देखी जो पिछले 3 साल से हो रहा है, ये topidrama.com वेबसाइट जो अगर ये टोपी ड्रामा ना होता, अयान अली जैसा साफ सुथरा केस कहीं था ही नहीं। वो तो छोटा सा केस है, बात करता हूं, $500 million मार दिया गया। लेकिन उसकी किसी की रिक्वायरमेंट थी कि उस केस को अपने बर्बाद और जलील करना है ताकि वो छूट जाए। ये चौधरी निसार साहब कह रहे हैं, लेकिन दुरुस्त कह रहे हैं। अगर अयान अली अगर वो मुलजिम है उसको बिल्कुल टांग दें, क्या बात सुने, अगर चौधरी निसार की फर्ज करो जो गलत बात है हम उसको टाइम बिंग मान लें, क्या ये मानते हैं कि अदालतों पे इनका होल्ड है? नहीं, वो अदालतों में गए ये फैसले जो है जो जुडिशरी से फैसले करवा सकते हैं, चालान अदालत से फैसले करवा सकते हैं। देखो, हाँ, अदालत से फैसला इस तरह होता है कि 8 महीने चालान नहीं बना, और जब उतना चालान बनता है फिर उसमें ऐसे लूप होल छोड़े जाते हैं कि अदालत के कस्टम ऑफिसर को मार दिया गया। जैसे एक मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं topidrama.com मैं एक चीज बताऊं, कबल इसके कि ये बात करे फैसल, मैं ये बात कर दूं, मैं मुशर्रफ का ठेकेदार नहीं हूं, तो मैं जब बात करता हूं ये मुशर्रफ ले आते हैं, मुशर्रफ जाने आप जाने, मैं एक तरफ ले रहे, मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपने बात ही ये की, आपने नहीं दी, जब मैं कौन देखा है मकाम सदर, और जब मैं इनके हैवी बैगेज की तरफ तवज्जो दिलवाता हूं, ये मुझे मुशर्रफ है, भाई मेरा मुशर्रफ से क्या वास्ता, गार्ड ऑफ ऑनर मिला था, और ये सब कुछ आप जानते हैं, ये सारे शामिल नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने उसने इतना बड़ा एहसान किया, बात सुने, इनके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, के साथ इतना बड़ा उनके तो सारे खाते साफ कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि खराब अगर केस करना तो इस तरह करें जैसे मुशर्रफ का किया है। यार मुशर्रफ का आपका मैं सवाल का जवाब है कुंडी साहब, जब ये पता है टोपी ड्रामा क्या होता है, जब इंटीरियर मिनिस्टर खड़े होकर कहता है और इनके हुकूमत के मिनिस्टर्स के हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे ये जरा भी और करता कुछ नहीं, और करता कुछ नहीं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ है, चौधरी निसार नहीं है, ये बाकी हुकूमत के मिनिस्टर नहीं है, जिस तरह रहमान मलिक, वो एक्शन लेना। अगर कोई करप्ट है किसी भी पार्टी का, कोई कह रहा है अजीम खान नहीं, जिस तरह रहमान मलिक इतना फाइलों का ढेर लेके बैठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मियां नवाज शरीफ के ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस, वो कहता है जी अल्फिया बयान, ये तो सारा केस ही बिल्कुल ऐसा है कि यूं पकड़ा जाता, तो करता कुछ नहीं है। और फिर इमरान खान साहब इस हवाले से डॉक्टर आसिम और अयान अली का जिक्र से करते हैं। अली जैदी साहब के हमारे भाई हैं, इनकी पार्टी में दाएं बाएं देखो कौन है, सारे लोटों का मजमूआ है। वो तो देखते हैं, लेकिन वो जिस बात कुछ अच्छे लोग हैं, इन जैसे कुछ मामूली थोड़े से जो है लोग हैं, बाकी पनामा इशू इस्तेमाल कैसे हो रहा है उस पे उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, वो सुन लेते हैं जरा। आसिफ जरदारी इसको पनामा को इस्तेमाल कर रहा है अयान अली को बचाने के लिए, डॉक्टर आसिम को निकालने के लिए। वो इसको उसको कोई फिक्र नहीं है करप्शन कम हो, क्योंकि वो खुद करप्ट है। ये दोनों करप्ट लोग इन्होंने जो मिलकर करप्शन किया पाकिस्तान में, इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती थी? और बेचारी पीपल्स पार्टी क्या करती असेंबली में, जब वो अंदर से तो ये दो मिले हुए थे। आसिफ अली जरदारी साहब कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन इकरामुल्लाह न्याजी साहब कन्विक्टेड थे। देखो जी, ये सवाल उधर का उधर चला, क्या बात ये मैं समझता हूँ, ये क्या बात की, जवाब देना। अगर आप क्या बात की कि आसिफ अली जरदारी करप्ट थे, ये बात जो की इसका जवाब तो आर्गुमेंट इस पे लेके जाएंगे। आप अगर उस पे ये कहने शुरू कर दें कि वो फलाना भी तो था, वो तो मैं नहीं समझता कि यार ये कोई मुनासिब जवाब है। फैसल 9 साल आपने रखा जेल में, क्या किया? मेरी बात सुनो, सर मेंशन तो कहीं नहीं एग्जिस्ट मैंने ये कल एक बात यार $60 मिलियन जिस तरह वो बचा के लेके, तो ले आओ मैं देखे, मैं तो भाई एक दफा मिला हूं, लेकिन मैंने उनके चले फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं आसिफ जरदारी साहब कन्विक्टेड नहीं थे, बिल्कुल कन्विक्शन उनकी नहीं हुई, लेकिन एक सरे मेंशन कर आता था नाजरीन कि ये सरे मेंशन जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डिनाइल करती थी। जब एनआर हुआ, मैं आपको ये दस्तावेज दिखा रहा हूँ, एक दफ़ा फिर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जब मैं लंदन में डॉन न्यूज़ के साथ रिपोर्टिंग करता था उस वक्त मैंने ये खबर की थी, आपकी स्क्रीन पे है। और ये रॉकवुड स्टेट का नाजरीन डॉक्यूमेंट है, डिफेंडेंट है आसिफ अली जरदारी, रोमिना प्रॉपर्टीज लिमिटेड, विंगफोर्ड फार्म, पर्सनेज फार्म, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने 20 मार्च 2008 को लंदन की कोर्ट में कहा कि जनाब ये वाली रॉकवुड स्टेट प्रॉपर्टी जो है ये हम जरदारी साहब के हवाले कर रहे हैं,
اور راک ووڈ اسٹیٹ کا یہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت کا اس پہ کوئی کلیم نہیں ہوگا اور اس طرح یہ سرے مینشن جس کو راک ووڈ اسٹیٹ کہا جاتا تھا زرداری صاحب کے حوالے ہوا اور یقیناً ان کی کنوکشن نہیں ہوئی فیصل کریم کنڈی صاحب. کریں کنوکشن اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کے حوالے ہوا آپ نے جو چیز دکھائی ہے تو پھر این آر او ہو گیا تھا نا. نہیں این آر او میں یہ نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں مشرف ان کا محسن تھا کیونکہ وہ اگر این آر او نہ کرتا یہ مشرف کو محسن مان رہے ہیں بالکل میں کہتا ہوں فیصل کریم کنڈی صاحب علی زیدی صاحب پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, کل انشاءاللہ آپ کو کچھ مزید کافی انٹرسٹنگ چیزیں دکھائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.